حجاج کو پتا ہے، معتمرین کو پتا ہے، جب کعبے میں جاتے ہیں تو مشکل بہت پیش آتی ہے۔ حجر اسود پر جتنا رش ہوتا ہے کسی اور جگہ نہیں ہوتا، دھکم بیل بھی بڑی ہوتی ہے۔ لیکن عبادت کے لیے گئے ہوئے لوگ اگر پڑھ کر سمجھ کر سیکھ کر جائیں، کبھی کسی کو دھکا نہ دیں۔ وہاں ہم نے لوگوں کے کپڑے پھٹتے ہوئے دیکھا، پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو۔ گئے ہوئے آپ عبادت کے لیے ہیں، لڑنے کے لیے تو نہیں گئے۔ اگر بوسہ ضروری ہوتا تو نبی پاک استلام نہ کہتے یا دور سے اشارے کا سبق نہ دیتے۔ یہ آپ نے اسی لیے رخصت چھوڑی ہے کہ امت کی کثرت ہونی ہے، اور ایک چھوٹا سا تو حجر اسود ہے۔ اب اگر لازمی بوسہ قرار دیا جاتا تو لوگ تو وہاں قتل ہو جاتے۔ حضرت عمر کو آپ نے فرمایا تھا ابن ابی شیبہ وغیرہ میں، عمر تو طاقتور آدمی ہے، بہت قوی عقل تھے حضرت عمر۔ عمر تو طاقت والا بندہ ہے، حجر اسود کے اوپر کسی کو دھکا نہیں دینا۔ جس طرح آج ہمارے حبشی لوگ آتے ہیں نا، سوڈانی اور اس طرح بڑے بڑے قداور سیاہ رنگ والے مسلمان بھائی، وہ تو چلتے چلتے ہی دھکا دے جاتے ہیں، بندہ غریب کمزور آدمی تو ادھر ہی گر پڑتا ہے۔ تو سوال کر لیا کہ ابن عمر یہ بتاؤ، ارائیت ان زحمت ارائیت ان غلبت، آپ کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے اگر میں مغلوب ہو جاؤں، میں رش میں پھنس جاؤں تو کیا کروں؟ ان کی رسول پاک کی سنت سے محبت دیکھیے، انہوں نے دلیل میں نبی پاک کا عمل بیان کیا تھا نا، فرمایا اجعل ارائیت بالیمن، یہ جو تیرا ارائیت ہے نا، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے، اس کو یمن میں رکھ کے آ۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، کسی کو آپ رسول پاک کا فرمان سنا دیں بھی اس مسئلے میں نبی پاک نے یہ فرمایا ہے، وہ کہتا ٹھیک ہے نبی پاک نے فرمایا، مولوی صاحب آپ کا کیا خیال ہے، مفتی صاحب آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا اجعل ارائیتک بالیمن، یہ جو آپ کا خیال ہے نا، یہ خیال اپنے یمن میں رکھ کے آ۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، کہتے میں نے تو نبی پاک کو دیکھا استلام بھی کرتے تھے، بوسہ بھی دیتے تھے۔ جب نبی پاک نے بوسہ بھی دیا ہے، بوسے کا موقع دے بوسہ دے لے، استلام کیا نہیں بوسہ دے سکتا، ہاتھ لگتا ہے لگا لے، نبی نے جو کیا وہ کر، آگے پوچھ رہے کیا مطلب ہے ابن عمر تیرا کیا خیال ہے؟